حالیہ چند سالوں کے دوران سعودی عرب بڑی تیزی کے ساتھ لبرلزم کی طرف بڑھ رہا ہے اور آزادی کے نام پر مغربی ایما پر خواتین کے ریسلنگ مقابلے، 17 سال کی خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت، کینیڈا سے تعلق رکھنے والے پاپ گلوکار جسٹن بیبر کا میوزیکل کنسرٹ، بھارتی اداکار سلمان خان اور شلپا شیٹھی کی ڈانس پارٹی اور کلبز کو لائسنس جاری کرنے کے ساتھ ساتھ اب سعودی حکومت نے ایک ایسا عجیب اور حیران کن فیصلہ کیا ہے جس کے بعد مذہبی حلقوں خصوصاً انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے مسلمان سخت تشویش میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ سعودی حکومت نے تبلیغی جماعت پر پابندی لگا دی ہے اور تبلیغی جماعت کی تمام سرگرمیوں کو مکہ اور مدینہ سمیت پورے سعودی عرب میں بین کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں اس فیصلے کے متعلق اہم حقائق ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ سعودی عرب کی حکومت نے مذہبی میدان میں عالمی سطح پر سرگرم تبلیغی جماعت پر دہشت گردی اور دیگر الزامات عائد کرتے ہوئے پابندی لگا دی ہے اور سعودی وزارت برائے اسلامی امور نے تمام مساجد کے ائمہ حضرات کو ہدایت کی ہے کہ وہ آئندہ جمعے کے خطبے میں اس فیصلے کو موضوع بناتے ہوئے لوگوں کو تبلیغی جماعت کی گمراہیوں اور اہم غلطیوں کے بارے میں آگاہ کریں۔ سعودی وزیر برائے اسلامی امور ڈاکٹر عبداللطیف شیخ نے اپنے ایک بیان میں تبلیغی جماعت کو دہشت گردی کا ایک دروازہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جماعت معاشرے کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ناظرین، کتنے شرم اور افسوس کی بات ہے کہ جس جماعت پر اسلام کے دشمن بھی دہشت گردی کا الزام نہیں لگا سکے اور جس جماعت کا کوئی بھی رکن آج تک کسی بھی دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث نہیں پایا گیا، اس جماعت پر سعودی عربیہ امارات اسلامی نے دھڑلے سے دہشت گردی کا الزام لگا دیا ہے۔ جو لوگ اس جماعت کے بارے میں تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں ان کو یہ پتا ہوگا کہ یہ جماعت دین کی دعوت کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں کرتی اور ان کے اجتماعات اور دروس میں کسی بھی مذہب، فرقہ، برادری یا ملک کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ان تمام حقائق کی روشنی میں کیا گیا سعودی حکومت کا یہ فیصلہ سمجھ سے بالا تر ہے، جبکہ بعض مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ فیصلہ طالبان کے خوف سے کیا گیا ہے، کیونکہ تبلیغی جماعت اور طالبان دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور سعودی حکومت کو یہ ڈر ہے کہ تبلیغی جماعت کی آڑ میں طالبان کا نظریہ اور فکر کہیں ہمارے معاشرے میں بھی نہ پھیل جائے اور عیش و عشرت والی قابض شدہ اور جابرانہ بادشاہت کے خطرے میں نہ پڑ جائے، کیونکہ جہاں تک عقائد کے اختلافات کا تعلق ہے اس وجہ سے تو 1980 میں ہی اس جماعت کو اپنی تبلیغی سرگرمیوں سے روک دیا گیا تھا اور تبلیغی جماعت کے ترجمان کے مطابق 1980 کے بعد سے سعودی عرب میں تبلیغ کا کام بند کر دیا گیا تھا۔ اب آتے ہیں اس فیصلے کے اثرات پر۔ آنے والے دنوں میں سعودی حکومت کے اس فیصلے کو جواز بنا کر دیگر ممالک بھی تبلیغی جماعت پر اس طرح کی پابندیاں عائد کر سکتے ہیں، خاص طور پر بھارت میں کہ جہاں پر پچھلے سال کورونا پھیلانے کا الزام بھی تبلیغی جماعت پر لگا دیا گیا تھا۔ وہاں کے کچھ حلقوں میں انتہائی خوشی کے جذبات ہیں اور وہاں سے بھی اس کے رد عمل میں اس سے ملتا جلتا فیصلہ آ سکتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ جس ملک میں گلوکاروں، ڈانسروں، شرابیوں، جواریوں کو آزادی کے نام پر کھلی چھٹی اور لبرلزم کے نام پر فحاشی پھیلانے کی اجازت دی جا رہی ہے، وہاں پر ایک پرامن غیر سیاسی مذہبی جماعت پر اس طرح کے الزامات لگا کر بین کر دیا گیا ہے۔ خیر، جو مرضی کر لیں، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور تو ہو کر رہے گا اور انشاءاللہ خانہ کعبہ میں ہی ہونا ہے، جس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔